قبرستان میں بھی اگر جانا ہے تو زندگی میں ایک آدھ دفعہ چلے جاؤ، مستقل اس کے معمول بنانا یہ نامناسب ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس حدیث میں بھی کلام ہے، دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم امت کے لیے آئے تھے، ہر کام امت کو بتلاتے تھے، یہاں تو بالکل چپ کے چلے گئے، دروازہ بھی بڑا آہستہ کھولا، لیکن ایک آدھ دفعہ اگر گئے تو ٹھیک ہے، لیکن مستقل وہاں جانا، چراغیں کرنا، موم بتیوں کو جلانا، وہاں قمقمے لگانا، یہ ہمارے نبی کا عمل نہیں ہے۔ ایک اور کام یہ ہوتا ہے کہ اس رات کو لوگ قبرستانوں کو پہنچ جاتے ہیں، تو بھائی یہ جو رات کے بارے میں حدیث آئی ہے، پالنپوری رحمہ اللہ جو اب فوت ہو گئے دارالعلوم دیوبند کے، ان کی تحقیق اور ان کے جو خلاصہ ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے، اور حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کی تھی، آپ نے آرام فرمایا اور کچھ دیر کے بعد آپ آرام سے اٹھے اور بالکل خاموشی سے دروازے کو کھولا اور باہر نکلے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ مجھے بڑا غصہ آیا اور دل میں خیالات آنے لگے کہ باری میری ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے دوسری امی کے گھر۔ فرمایا مجھے بڑا دکھ ہوا اور میں کڑی ہوئی۔ تو یہاں یہ مسئلہ سمجھو کہ جن لوگوں نے 2 شادیاں کی ہے اور اعتدال قائم نہیں کرتا تو قیامت میں پوچھا جائے گا۔ پھر جب باری تقسیم ہے تو بغیر اجازت کے وہ باری والے سے دوسرے کے گھر میں نہیں آ سکتا، نہ وہاں ازدواجی تعلقات قائم کر سکتے ہیں، اور یہ ناجائز ہے، لیکن ناجائز بمعنی حرام کے نہیں ہے، ناجائز بمعنی ظلم کے ہیں کہ یہ جس کی باری تھی اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور اس زیادتی کی قیامت میں پوچھو۔ تو امام الانبیاء سے تو اس کا توقع ہی نہیں ہے۔ تو یہ فرماتی ہے کہ میں جب اٹھی اور دروازے پر میں پہنچی تو وہ تمام گھر تو چھوٹے چھوٹے کمرے، بالکل یہ جو جہاں آپ علیہ السلام کا روضہ اطہر ہے، یہ سارے کے سارے چھوٹے چھوٹے کمرے ان کے حجرے تھے، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ آپ تو تمام حجروں کو چھوڑ کے باہر نکل گئے۔ تو میں اور حیران ہوں گی کہ کہاں تشریف لے جا رہے۔ میں دیکھتی گئی کہ آپ جنت البقیع پہنچ گئے، اور وہاں آپ لمبے وقت تک کھڑے رہے، دعائیں کی، اور پھر آپ واپس آ گئے۔ تو میں گھر کے اندر تھی، آپ نے بالکل آہستہ دروازہ کھولا۔ یہ ہمیں امت کو تعلیم دے رہے ہیں، گھر والی ہے، جانے کے وقت بھی دروازہ آہستہ کھول رہے، بتلا رہے ہیں کہ عائشہ کا نیند خراب نہ ہو جائے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ گھر میں پہنچتے ہوئے کیسے لگتے ہیں؟ یہ لگتے ہیں کہ ہم وہاں ہماری رویہ کیسے ہیں؟ میں افضل الرسل کے امتی ہوں، تعلیم دے رہے ہیں کہ دوسرے کے خیال رکھو، میں اس تعلیم پہ عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں؟ میں کیسے گرجتا ہوں، کتنا غصہ کرتا ہوں، اگلے والے کی کوئی خیال نہ ہو۔ امام الانبیاء ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ واپس آ کر کے بڑے نرمی سے دروازہ کھولا، اور پھر اپنے بستر پر جب آئے تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے سانس چڑھا ہوا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فوراً فرمایا عائشہ کیا تو یہ خیال کر رہی تھی کہ میں تیرے اوپر ظلم کروں گا؟ تو میں نے سوال کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ فرمایا عائشہ میں جب اس بستر پہ آ کے لیٹ گیا تھا آپ کے پاس، تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبرائیل آئے اور مجھ سے فرمایا کہ آپ اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ تو میں اٹھ کھڑا ہوا اور جنت البقیع قبرستان میں جا کر کے اپنی امت کی مغفرت کے لیے میں دعا کرنے لگا۔ لہذا قبرستان میں بھی اگر جانا ہے تو زندگی میں ایک آدھ دفعہ چلے جاؤ، مستقل اس کے معمول بنانا یہ نامناسب ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ اس حدیث میں بھی کلام ہے، دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم امت کے لیے آئے تھے، ہر کام امت کو بتلاتے تھے، یہاں تو بالکل چپ کے چلے گئے، دروازہ بھی بڑا آہستہ کھولا، لیکن ایک آدھ دفعہ اگر گئے تو ٹھیک ہے، لیکن مستقل وہاں جانا، چراغیں کرنا، موم بتیوں کو جلانا، وہاں قمقمے لگانا، یہ ہمارے نبی کا عمل نہیں ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔
اور اس رات کو حلووں کو پکانا اور یہ ترتیبیں رکھنا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل نہیں، صحابہ کا عمل نہیں، یہ تابعین اور تبع تابعین کے عمل نہیں، لہذا یہ ہمارے اپنے خود ساخت ترتیبیں، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔